کہ کیا آئین سے آرٹیکل 245 کو نکال دیا گیا ہے؟ کیا آئین کا آرٹیکل 245 غیر مؤثر ہو چکا ہے؟ یا پھر صوبائی حکومتیں اس آئین کے آرٹیکل 245 کی اہمیت سے لا علم ہے؟ کسی بھی آپریشن کو مسلمان بنا دو، اسلامی نام دے دو، کرو گے تو قتال ہی نا، کیونکہ عدالتیں آپ کی سہولت کار ہیں۔ جب سپریم کورٹ آپ کی سہولت کار بن سکتی ہے تو ایک ٹکے کا جج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سپریم کورٹ جب آپ کے ساتھ کھڑی ہو، جب سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے آپ کے حق میں آ جائیں، پھر اس کے حوالے سے قانون سازی پارلیمان نہ کرے، پھر وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت ہو، پھر وہ نہ سنی جائے، پھر مہرنگ بلوچ کی جبری 3 MP کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ میں جائے، وہ نہ سنا جائے، BYC کی دیگر قیادت کے معاملات سپریم کورٹ میں جائیں، پھر وہ نہ سنے جائیں، پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے، پھر ہائی کورٹ ریاست کے حق میں فیصلہ کر دے 3 MP میں، تو شرم کی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ ہے فرواز MP نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویلاگ کو مکمل دیکھا کریں تاکہ میرے لیے ویو ڈیوریشن کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا نہ ہو، اور سبسکرپشن کے لیے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرا ویڈیو دیکھ تو رہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور میرے ویلاگس کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اس وقت بلوچستان اور باجوڑ میں باضابطہ طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں کل سے آپریشن جاری ہے اور بلوچستان کے حوالے سے اہم ترین اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جب یہ آپریشن ہو رہا ہے اس وقت میں حیرت میں ہوں کہ کیا آئین سے آرٹیکل 245 کو نکال دیا گیا ہے؟ کیا آئین کا آرٹیکل 245 غیر مؤثر ہو چکا ہے؟ یا پھر صوبائی حکومتیں اس آئین کے آرٹیکل 245 کی اہمیت سے لا علم ہے یا اس کے استعمال سے لا علم ہے؟ اس پر ہم آج ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ آخر ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ ہم ویسے تو بات کرتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا اس میں اور بھی جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں خواتین کے دھرنے کا آج 15واں روز ہے۔ آج اہم ترین شخصیات نے جا کر ملاقات کی اور سول سوسائٹی کی طرف سے خواتین سے جو ملنے کا اور اظہار یکجہتی کا معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس عمل سے ریاست خاصی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ طلباء پر اسلام آباد کے سیکریٹریٹ تھانے میں تشدد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر بلوچ وومن فورم کے گوادر میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے ملتوی ہونے کے اسباب کیا تھے، کیا وجوہات تھیں، کیوں جو ہے بلوچ وومن فورم کو اتنی بڑی اہم کانفرنس ملتوی کرنی پڑی تھی، کیا اس کانفرنس سے ریاست کو کوئی خطرہ لاحق تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر اہم ترین موضوع ہے میر بشیر احمد بلوچ، جس کی گمشدگی کو کم و بیش 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جو ریاستی عقوبت خانوں میں قید ہے۔ وہ کیوں قید ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف بیٹی کو جھکانے کے لیے باپ کو حراست میں رکھا گیا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے ویلاگ میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، چلتے ہیں بلوچ اسلام آباد۔ اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچ خواتین نے دھرنا دیا ہوا ہے اور آج ان کے دھرنے کو کم و بیش 15واں روز چل رہا ہے۔ آج کے دن پہ جو اہم پنجاب سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی شخصیت جاوید ہاشمی نے دورہ کیا، پھر پختون شخصیت اپنا افراسیاب خٹک نے بھی وہاں پر دورہ کیا، اور اس کے علاوہ BNP مینگل کے ساجد ترین صاحب نے بھی خواتین سے ملاقات کی اور اظہار یکجہتی کیا۔ اور پھر جو سول سوسائٹی ہے اب وہ راغب ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب جیسے جیسے سول سوسائٹی راغب ہو رہی ہے، ریاست کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر بلوچ خواتین کے ہراسانی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو بلوچ خواتین کے وہاں پر حفاظت کیا کرتے تھے بلوچ طلباء، جن کو اب نکال کر جو ہے وہ سیکریٹریٹ تھانے بند کر دیا گیا قائد اعظم یونیورسٹی سے کہ ہاسٹل سے، اب اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت
میں آئین کی قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، لیکن ریاست ظاہر خود دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو ہے ہی لولی، لنگڑی، بہری، گونگی، اندھی، ایک اپاہج سی حکومت۔ اس کی کیا اوقات؟ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے۔ بلوچ طلباء سمیت جو گلگت بلتستان کے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہیں، کشمیر کے ہیں، سندھ کے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، الٹا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچ طلباء کے لیے اسپیشلی CTD کو منگوایا گیا تاکہ ان بلوچ طلباء کی پروفائلنگ ہو سکے اور بعد میں ان کی یا تو ماورائے عدالت ان کو قتل کیا جا سکے یا پھر انہیں جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ریاست بات نہیں کر رہی، ریاست بلوچستان سے رابطہ نہیں کر رہی۔ حکومت کسی بھی لحاظ سے خواتین سے جو بیٹھی ہیں، کیا مطالبہ ان کا کہ جو BYC کی قیادت، اسیر قیادت، ان کو رہا کیا جائے اور جو جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ان کو بازیاب کیا جائے۔ تو اور کیا ہے؟ کیا یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے؟ کیا کوئی بھی ریاست سے اپنا کوئی بھی شہری اپنی ریاست سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں ریاست جو چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں ریاست سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ دلوں میں نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ تو بہرحال اب جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو میر بشیر احمد کو 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ عقوبت خانوں میں ہیں، ٹارچر برداشت کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی صاحبزادی صبیہ بلوچ، جن کی وجہ سے میر بشیر احمد بلوچ اس وقت عقوبت خانوں میں ہیں، انہوں نے ایک اہم ترین پیغام جاری کیے۔ ریاست صبیہ بلوچ سے خوف زدہ ہے، ریاست صبیہ بلوچ سے ڈر رہی ہے، اس لیے میر بشیر بلوچ کو انہوں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریاست چاہتی ہے کہ صبیہ بلوچ سیاست سے کنارہ کشی کر لے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج صبیہ بلوچ کا والد شدید ترین اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ تو صبیہ بلوچ نے اپنے جو پیغام جاری کیا اس میں اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کو 5 اپریل کو زبردستی لاپتہ کر دیا گیا تھا، اس کا واحد جرم میرا باپ ہونا ہے۔ ریاست نے اس لیے اغوا نہیں کیا کہ اس نے کیا کیا، بلکہ اس لیے کہ میں کون ہوں، ایک ایسا شخص جو بولتا ہے، مزاحمت کرتا ہے اور خاموش ہونے سے انکار کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ذاتی المیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر بلوچ کے لیے ایک ظالمانہ پیغام ہے جو اپنی آواز اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرا کیس اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں بے سبب نہیں ہیں، وہ سیاسی جبر کا ایک جان بوجھ کا آلہ ہے جن کو سیاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد صاف ہے، ہمیں توڑنے کا، ہمیں الگ تھلگ کرنا، لیکن یہ تمام مظالم مجھے خاموش نہیں کر سکتے، یہ ہم میں سے کسی کو خاموش نہیں کروا سکتے۔ جبری گمشدگی کے منظم استعمال کو بین الاقوامی سطح پر ایک جرم کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور سمجھوتا کیے بغیر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ کاروائیاں انصاف، انسانیت اور وقار کے ہر اصول کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ میں اپنے والد اور جبری گمشدگی کے تمام متاثرین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی اداروں، صحافیوں، جمہوری حکومتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنی خاموشی توڑ دیں۔ بلوچوں کی زندگی اہمیت رکھتی ہے، ہمارا غم سیاسی ہے اور ہماری مزاحمت جائز ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ بلوچستان کے حالات کو دیکھیں گے، اسی تناظر میں اگر بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اسی تناظر میں اگر آپ بلوچستان میں جاری ماورائے عدالت قتل کے تسلسل کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آخر یہ تماشا کیا ہے، یہ آخر سب کچھ کیوں چل رہا ہے۔ چلو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ گوادر کانفرنس منسوخ ہوئی، کیوں منسوخ ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست بلوچ عورتوں سے ڈر چکی ہے، اس وقت ریاست بلوچ عورتوں سے خوف زدہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بلوچ عورت جو سڑکوں پر آئی ہے یقیناً وہ کچھ کرے گی۔ تو اس وجہ سے اب اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ بلوچ وومن فورم کی جانب سے گوادر میں منعقد کیے جانے والی کانفرنس، جس کا موضوع تھا بلوچ سیاسی اداروں پر کریک ڈاؤن،
اور بلوچستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ. کیا بلوچستان کے سیاسی اداروں، کیا بلوچستان کی سیاسی جماعتوں یا جو پولیٹکس کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا؟ کیا BYC کو اور BLA کو ایک ہی صف میں نہیں کھڑا کیا گیا؟ کیا اس وقت کی بلوچستان کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان تقریباً پولیٹیکل فورسز کو بھی فتنہ ہندوستان اور انڈین اور را پراکسی نہیں کہا جا رہا؟ یہ جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپریشن کے حوالے سے، تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جناب، آگے کہا جا رہا ہے کہ منظرنامہ کو ریاستی کریک ڈاؤن، گرفتاریوں اور بے دخلی کے باعث منسوخ کرنا پڑا. کانفرنس سے قبل ہی تنظیم کی مرکزی رہنما یعنی شالی بلوچ اور دیگر کارکن خواتین کو گرفتار کر کے گوادر سے تربت بے دخل کر دیا گیا. اس کانفرنس کا مقصد بلوچستان میں جاری ریاستی جبر، سیاسی کارکنوں پر کریک ڈاؤن اور خاص طور پر بلوچ خواتین کی آواز کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا. کانفرنس کی منسوخی سے قبل بلوچ وومین کی مرکزی رہنما شالی بلوچ اور دیگر کارکن خواتین کو گوادر پولیس نے بغیر کسی قانونی نوٹس، وارنٹ، FIR کے حراست میں لیا. گرفتاری کے بعد انہیں گوادر کے ایک مقامی تھانے میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کے ساتھ نہایت غیر انسانی اور تضحیک آمیز سلوک روا رکھا گیا. تھانے میں دوران حراست خواتین سے سخت تفتیش کی گئی. بار بار ان کے ذاتی نظریات، تنظیمی وابستگی اور کانفرنس کے مقاصد کے بارے میں سوالات کیے جاتے، انہیں خاموش رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی. گوادر سے گرفتاری اور بے دخلی کے بعد بلوچ وومن فورم کی مرکزی رہنما شالی بلوچ اور دیگر خواتین کارکنوں کو تربت کے ایک تھانے میں منتقل کیا گیا، جہاں ریاستی دباؤ کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا. وہاں خواتین کو زبردستی کانفرنس کی منسوخی کے لیے ذہنی دباؤ ڈالا گیا. یہ عمل نہ صرف غیر قانونی تھا بلکہ اس میں اخلاقی جبر، ذہنی دباؤ اور آئینی حقوق کی کھلی پامالی شامل تھی. اور بالآخر اس کے بعد بلوچ جو وومن فورم ہے ان پر گوادر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، غیر اعلانیہ طور پر پابندی عائد کر دی گئی. یعنی گوادر میں آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ٹیررزم اور پولیٹکس میں جو ایک انہوں نے خلط ملط کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس کے بیچ میں ایک لائن کھینچنی چاہیے. اس طرح چیزیں ہوں گی نا تو پھر حالات بھی بہت زیادہ خراب ہوں گے. کیا ہوتا اگر کانفرنس ہو جاتی؟ کیا ہوتا؟ سوشل میڈیا پر طوفان اٹھتا، کوئی حکومت گر جاتی، کیا ہونا تھا؟ بہرحال کچھ بھی نہیں ہونا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی آپریشن کے حوالے سے، اب ہم ذرا ادھر آ جاتے ہیں. ملک کو جب بھی کبھی نقصان پہنچا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں اور آئین سے انحراف کی وجہ سے پہنچا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار پر قابض رہنے کی ہوس نے پاکستان کی جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو، آئین کو اتنا ایک نقصان پہنچا ہے کہ جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اور آج ایک بار پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف دھکیل رہی ہے. آج پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف. اس کی وجوہات ہیں جس طرح میں نے ابتدائی میں بات کی کہ کیا آئین کا آرٹیکل 245 آئین سے نکال دیا گیا ہے؟ کیا آئین کے آرٹیکل 245 کو غیر مؤثر قرار دے دیا گیا ہے؟ کیا 2/3 اکثریت سے آئین سے 245 کو ہی ختم کر دیا گیا ہے؟ یا پھر صوبائی حکومتیں ہی نہیں جانتی کہ آئین کا آرٹیکل 245 کیا ہوتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 245 یہ ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی، یعنی اگر آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت اگر صوبائی حکومت نہ چاہے تو کسی بھی صوبے میں یہ ایون کوئی ریسکیو آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. آپریشن تو بہت بڑی بات ہے، ریسکیو آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں پر خیبر پختونخوا میں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، بلوچستان میں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کی دونوں صوبوں کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں ریاست کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار ہیں، جس کی وجہ سے KPK اور بلوچستان کے عوام کا قتال چل رہا ہے. یوں سمجھ میں آئین کے آرٹیکل 245 کے ہوتے ہوئے صوبوں میں اس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور پھر اس طرح آپریشن مسلط کرنا، جس طرح
बाजोड़ पर 22वां और बलूचिस्तान पर 6ठा ऑपरेशन मुसल्लत किया गया है। ये ना होता, अगर आइन का आर्टिकल 245 जिंदा होता तो। ये इस कौम के लिए नहीं, ये सिर्फ पार्लिमान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आइन खत्म हो चुका, आइन गैर मुअस्सर हो चुका, आइन को खत्म कर दिया गया, आइन का चैप्टर क्लोज हो गया। जहां जाती मुफादात के तहफ्फुज की बात होती है, आइन सिर्फ वहां जिंदा होता है। सही तो कहा था साबिक चीफ जस्टिस जो था उमर अता बंदियार कि आइन मेरे अदालत के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट से जब आप आइन को निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो वो बेचारा खड़ा होकर दस्तक ही देगा ना भाई। तो इस वक्त क्या है, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान की अशराफिया को एतमाद में लेकर बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वर्कशॉप के जरिए बलोच अशराफिया को ऑपरेशन के खदोखाल से आगाह किया। अब बलूचिस्तान में पूरी कुव्वत से 6ठा ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले जबरी गुमशुदगियों की एक कतार सी बन गई है जो आपकी स्क्रीन पर मुतवातिर चल रही है। अब इन जबरी गुमशुदगियों की वजह क्या है? एक तो जो सबिया बलोच साहब ने आपको बताया वो है। दूसरी वजह यह है कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो खुफिया इदारे हैं, रियासती खुफिया इदारे, वो सबसे ज्यादा मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं। वो एक एक चीज को जानना चाहते हैं कि किस किस शहर में जो शिद्दत पसंद है यानी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके सहूलतकारी कहां कहां हो रही है। तो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन लेने के बाद पूरी कुव्वत के साथ सब कुछ होगा। अब यहां पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत के नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मोरका अल हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वार में शिद्दत आई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके का नुमाइंदा नहीं होता। अब इस वर्कशॉप के बुनियादी जो मकसद था वो बलूचिस्तान में ऑपरेशन का बाकायदा आगाज का ऐलान था। इस वर्कशॉप के जरिए बलूचिस्तान की अशराफिया को एतमाद में लेना था। ज़राए के मुताबिक इस वर्कशॉप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी उठाए गए, लेकिन उन्हें वही कहा गया कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और चंद सौ दहशतगर्द हमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे। तो ये जो दहशतगर्द है चंद सौ, ये तो एक SHO की मार है ना। वो SHO कब पैदा होगा, वो कब अपॉइंट होगा, कब उसकी ट्रेनिंग होगी, कब बलूचिस्तान में आएगा? तो क्या उससे पहले ये जो कत्ल करने जा रहे हैं आप, क्या ये जरूरी है? अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में बेसिकली है क्या, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बलूचिस्तान में ऐसा क्या नजर आया है कि वो हर हद पार करने पर नजर तुल गई है। बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का जो तखमीना लगाया गया वो $50 ट्रिलियन है, यानी 50 खरब डॉलर, जिसमें सिर्फ मादनी दौलत मुमकिन तौर पर $8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ये सूबा तांबे, सोने, कोयले, तेल, गैस, संगमरमर, जमरुद, नीलम, नायाब अकीक और दीगर मादनियात के वसी और अहम जखायर से माला माल जाना जाता है। अब आपको ये जंग समझ में आनी चाहिए। अब बाजोड़ में जो 22वां ऑपरेशन शुरू किया गया, वहां से धड़ाधड़ नकल मकानी शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज आपने देखा एक मासूम बच्चे को, 14 साल को बीच सड़क पे गोली मार दी गई। धड़ाधड़ धमाके चल रहे हैं, धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं। कर्फ्यू वहां पर नाफिज है। और शर्म की बात यह है कि वहां का जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर PTI का, जिस इलाके में ऑपरेशन हो रहा है वहां से ज्यादा नशिस्तें PTI ने ली, और वहां से जो ज्यादा जो अरकान पार्लिमान है, सूबाई हो या कौमी हो, वो ज्यादा PTI के हैं। तो PTI को क्या, PTI क्या पहले इन दहशतगर्दों को या आबाद करती है, TTP वालों को, और फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैं नहीं जानता, दूसरी तरफ वो कहता है कि ऑपरेशन करो। तो आइन के आर्टिकल 245 के तहत सूबाई इजाजत के बगैर क्या डिप्टी कमिश्नर के बाप में भी हिम्मत है कि वो आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करके फौज को तलब कर सके? ये अली अमीन गंडापुर का खेल है। ये इमरान खान ने कहा बजट नहीं होगा, गंडापुर ने बजट कर दिया। इमरान खान ने कहा ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन चल रहा है। जो इमरान खान कहता है उसके उलट चलना है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी उन्हीं का नाजायज बच्चा है जिनका नाजायज बच्चा सरफराज भुट्टी है।
یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ باجوڑ کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ باجوڑ میں آپریشن کی بنیادی وجہ 760 کھرب روپے مالیت کا 5850 ملین ٹن ماربل ہے، تقریباً 200 ملین ٹن گرینائٹ اور 10 لاکھ ٹن کرومائٹ، میگنیز، نیفرائٹ، گارنیٹ، عقیق، کوارٹز اور زمرد جیسے معدنیات۔ یہ ہے بڑا مسئلہ۔ سربکہف آپریشن آپ شروع کرو، آپ کسی بھی آپریشن کو مسلمان بنا دو، اسلامی نام دے دو، کرو گے تو قتال ہی نا۔ کیا پچھلے دنوں میں جو وزیرستان میں جو چل رہا ہے، 7 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا، گزشتہ روز جو کچھ ہوا، جس طریقے سے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، 2012 میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ کیا اس وقت سے لے کر بیچ میں جتنا آپ کو ٹائم ملا کہ آپ لوگوں نے وہاں سے جو معدنیات نکالے، جو لکڑی، نایاب لکڑی خیبر پختونخوا سے کاٹی گئی، کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک؟ تو اس وقت جو کچھ چل رہا ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، اس کے جو شروع میں نے کہا تھا نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کر جا رہی ہے، بلکہ آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب معاملات بگڑیں گے، خراب نہیں ہوں گے۔ آپ آپریشن مسلط کرنے کے بعد مذاکرات نہیں کر سکتے، پھر تو جنگ ہے۔ بلوچ خواتین کے سے آپ لڑ رہے ہیں، بلوچ خواتین سے آپ ڈر رہے ہیں، بلوچ طلباء سے آپ ڈر رہے ہیں، آپ ان کو جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں، آپ ان کا ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں، آپ ان کی خواتین لیڈرشپ کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر رہے ہیں، پھر فیصلے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ماہن بلوچ کو آنے والے 6 ماہ تک جیل سے یا لاک اپ سے باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ عدالتیں آپ کی سہولت کار ہیں۔ جب سپریم کورٹ آپ کی سہولت کار بن سکتی ہے تو ایک ٹکے کا جج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سپریم کورٹ جب آپ کے ساتھ کھڑی ہو، جب سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے آپ کے حق میں آ جائیں، پھر اس کے حوالے سے قانون سازی پارلیمان نہ کرے، پھر وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت ہو، پھر وہ نہ سنی جائے، پھر ماہن بلوچ کی جبری 3 MPO کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ میں جائے، وہ نہ سنا جائے، BYC کی دیگر قیادت کے معاملات سپریم کورٹ میں جائیں، پھر وہ نہ سنے جائیں، اور پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے، پھر ہائی کورٹ ریاست کے حق میں فیصلہ کر دے 3 MPO میں، تو شرم کی بات نہیں۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، خواتین، بوڑھے، بچے، لیکن یہاں جنگ اپنے اصول ختم کر چکی ہے۔ اگر جنگ کے کچھ اصول ہوتے تو فلسطین میں بچے اور عورتیں نہ مرتی۔ اگر جنگ کے کچھ اصول ہوتے تو پوری دنیا میں بلا تفریق انسان نہ مارے جا رہے ہوتے۔ اب جنگوں کے اصول تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اب میزائل ہو، بام ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری زد میں بچہ آ رہا ہے یا عورت آ رہی ہے یا بزرگ آ رہا ہے۔ جنگ تو جنگ ہے، جنگ تو لہو بہاتی ہے، جنگ تو جنگ ہے، جنگ تو ماؤں کی گود اجارتی ہے، جنگ تو جنگ ہے، جنگ تو والدین کی کمر توڑتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔